امام طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک سال میں مکہ المکرمہ میں مقیم تھا تو مشہور زمانہ امیر حجاج بن یوسف حج ادا کرنے مکہ المکرمہ آیا اور حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے کرندے کو یہ پیام دے کر میرے ہاں روانہ کیا کہ امیر المومنین حجاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طلبی قبول کی اور اس کے پاس آ گیا۔ حجاج نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تاکہ میں اس کا سہارا لوں۔ پھر اس نے چند مسائل دریافت کیے جس کو وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس دوران ایک حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قریب سے گزرا، جس کی آواز میں کچھ ایسا ارتاش اور سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے آدمی سے کہا، ذرا اس حاجی کو لے آؤ۔ جب وہ آیا تو پوچھا، تم کون ہو؟ حاجی نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، لیکن یہ بتاؤ تم کس ملک سے آئے ہو؟ حاجی کہنے لگا، میں ملک یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو پوچھا، تمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ ملک یمن کا یہ حاکم حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا، جس کو حجاج نے حاکم یمن بنایا تھا۔ حاجی کہنے لگا، وہ تر و تازہ، فربا جسم، خوش لباس نوجوان آدمی ہے۔ حجاج نے کہا، میرا سوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے، میں اس کے عادات و اطوار معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی کہنے لگا، وہ نہایت ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ نفس، اپنے خالق کا ناشکرا، فسق و فجور کا شیدا انسان ہے۔ اس کو اپنی رعایا سے کیا تعلق؟ اپنا عیش و لطف ہی مقصود ہے۔ حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا یہ مکروہ تذکرہ سن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر سنبھل کر کہا، اے شخص، تیری یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو میری موجودگی میں علل اعلان اس کی برائی بیان کرے کہ تجھ کو معلوم ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی، پسندیدہ شخصیت اور باعزت حاکم بھی ہے۔ حاجی نے برجستہ جواب دیا، وہ آپ کے یہاں اتنا باعزت نہیں جیسا کہ میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں، جبکہ میں اس کے باعزت گھر کا طواف کر رہا ہوں اور اس کی ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں اور فریضہ حج ادا کر رہا ہوں۔ یہ تلخ و تند کلام سن کر حجاج خاموش ہو گیا اور وہ حاجی ہجوم میں داخل ہو گیا۔ امام طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حاجی کی یہ حوصلہ مندی اور بے خوفی دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان نہیں ہے، اس کا تعارف لینا چاہیے۔ تیزی سے میں اس کے پیچھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ تھامے اپنا چہرہ اس کو لگائے یہ کلمات کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی جناب میں حفاظت بھی۔ اس طرح وہ کچھ دعائیں پڑھ کر حاجیوں کے ہجوم میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھ کو اس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور وہ دعا میں مشغول تھا۔ اس کے یہ کلمات میں نے سنے، اللہ، اگر آپ میرے حج اور میرے عمرے اور میری بیت اللہ حاضری کو قبول نہ فرمائیں تو میری زحمت و مشقت کے اجر سے مجھ کو محروم نہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر ہجوم میں غائب ہو گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔